حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بہت سی نعمتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ انسان کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سوچنے والا دماغ بھی ہے، دھڑکتا ہوا دل بھی ہے، اور انسان کی رگوں کے اندر گردش کرنے والا لہو بھی ہے۔ شہدائے اسلام اور شہدائے اہل حدیث کا اللہ کے فضل و کرم سے یہ ترا امتیاز تھا کہ انہوں نے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت علامہ شہید نے زبان حال سے صبر کا اعلان فرما دیا، جو رکے تو کوہے گھرا پہ ہم، جو چلے تو جا سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ لوگ دنیا کے اندر سیاست کرتے ہیں کرسیوں کے لیے اور وزارت کے لیے، لیکن حضرت علامہ شہید کی سیاست کیا تھی؟ آپ نے صبر کا اعلان فرما دیا۔ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھی، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھی۔ از افق تاب افق خوف کا سناٹا تھا اور رات کی قید میں خورشید کی تدبیریں تھی۔ بے گناہوں کا لہو عام تھا بازاروں میں اور خون حرار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید کو، حضرت حبیب الرحمن کو پاسداری حق کی وجہ سے کئی مرتبہ جیل خانوں میں جانا پڑا، کئی مرتبہ ہاتھوں میں ہتھکڑی کو پہننا پڑا، کئی مرتبہ پیروں میں بیڑیوں کو ڈلوانا پڑا۔ حضرت علامہ شہید نے صبر کا اعلان فرما دیا، دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہم اور سانچوں میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہم، اور وہ دولت جنو کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنو کو سنبھالے ہوئے ہم۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید کی گردن ایوب خان کے سامنے نہیں جھکی، آپ کی گردن یحییٰ خان کے سامنے نہیں جھکی، ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے نہیں جھکی، جنرل ضیاء الحق کے سامنے نہیں جھکی۔ حضرت علامہ شہید کے جانشینوں کی گردنیں جنرل پرویز مشرف کے آستانے پہ نہیں جھکی، اور آج ہم بھی صبر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یوتھ فورس جو حضرت علامہ شہید کے جوان جذبوں کی ترجمان ہے، اس کے تحت ہونے والے اس اجتماع میں صبر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا الہی ظہیر کے روحانی بیٹوں کی گردنیں بھی جاگیرداروں کے سامنے نہیں جھک سکتی، سرمایہ داروں کے سامنے نہیں جھک سکتی، فوجی جرنیلوں کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ ہماری گردن جب بھی جھکا کرے گی، عرش والے کے آستانے پہ جھکا کرے گی۔ قرآن و سنت فکر سلف کے پاسبان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔